والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن جیسا کہ گزشتہ تقاریر میں بھی میں نے گزارش کی حضرات کی خدمت میں، مومن کی تعریف قرآن کریم کی روح سے قرآن کریم نے مومن کا تعارف جس طرح سے کرایا ہے مختلف صورتوں میں، میرے خیال میں کوئی صورت قرآن کریم کی حتیٰ مختصر سی صورت بھی ایسی نہیں ہے جس میں مومن کے بارے میں قرآن کریم نے اشارتاً کنایتاً صراحتاً مومن کی تعریف اور اس کا تعارف نہ کرایا ہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا ایک ہدف ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا ہدف ہے، وہی ہدف ایمان و تقویٰ ہے۔ ایمان و تقویٰ محض میری آپ کی گفتگو سے واقعاً میں میرے محترم ندیم کی شکایت سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ سادات کرام ایک مومن کی اس طرح سے شکایت کریں کہ یہ مومن نہیں ہے اور یہ جعلی شیعہ بنا ہوا ہے۔ بہت افسوس ہے واقعاً۔ بہرحال مجھے رونا آتا ہے اس طرح کی حرکتوں پر۔ مومن کون ہے؟ بہرحال موضوع خیر ایک شخص نہیں ہے، مگر چونکہ میں نے کاظمین میں مومن کے سلسلے میں گفتگو کی تھی ابھی مغرب سے پہلے، یعنی نماز مغرب کے فوراً بعد، اس میں سورہ واقعی مومنون کی 11 آیتیں مومن کی شان میں، مومن کی تعریف، اس کا تعارف کراتی مومن کون ہے۔ سورہ مومنون کے علاوہ سورہ واقعہ عنکبوت کی جن آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں کوئی فرد خاص نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ جب مومن کی تعریف اور اس کا تعارف کراتا تو سب سے پہلے اگر یہ آیات ان آیات کا مصداق نہیں بنتا، میں جو مومن ہی نہیں بلکہ سارے مومنین کی ایک محلے یا ایک شہر کے مومنین کی پوری ذمہ داری میں گردن پر لیے پھرتا رہا ہوں اور میں خود اندر سے کھوکھلا ہوں۔ اسی طرح سے ایک مومن اگرچہ یہ خطاب کسی عالم مولوی خطیب سے نہیں ہے، صاحبان ایمان سے ہے کہ مومن کون، کسے مومن کہتے ہیں، مومن کی حقیقت کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، حسبہ عثمان سے گمان کرنا، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان یترکو ان یقولوا آمنا، ان یترکو چھوڑ دیے جائیں گے آمنا مومن کہنے سے۔ لفظی ترجمے پر توجہ دیجیے گا، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ احسب الناس ان یترکو، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولوا آمنا مومن کہنے سے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ بغیر امتحان کے صرف دعویٰ ایمان پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ جنت کے دروازے کھول کے دیکھ رہے ہیں ہم، یعنی شہزادی کونین
تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں، دروازے پر خطبہ دے رہی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کیا تم میں کوئی صاحب ایمان نہیں ہے؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں شہزادی کی صدا پر. اور جب شہزادی فرماتی تمہاری کیا تلواریں گند ہو گئی ہیں کہ تمہارے ہی تلواروں سے دین قائم نہیں ہوا ہے؟ آج کیوں دین سے پلٹ گئے ہو؟ رو رہے ہیں. مگر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان جس دروازے سے چلا وہ دروازہ آپ کے پاس آیا، وہ آپ کو آواز دے رہا، وہ آپ سے مدد طلب کر رہا، آپ خاموش ہیں. تو کیا یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام؟ اگر یہی دین ہوتا تو پھر شہزادی سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت نہ کرتی ان لوگوں کے بارے میں. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول آئے. افإن مات او قتل، ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں. انقلبتم علی اعقابکم، مسلمانوں تم اپنے اعقابکم، تم اپنے پچھلے پیر پلٹ جاؤ گے. کیا مطلب؟ اپنے سابقہ عقیدے کی طرف پلٹ جاؤ گے، یعنی بت پرستی کی طرف پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اگر تم میں سے کوئی پلٹتا تو یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا. قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی غلط تو نہیں ہے؟ شہزادی اس آیت کی تلاوت کر کے معصومہ عالم صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، جس کے دروازے پر رسالت دن میں 9 دفعہ سلام کے لیے آئے، وہ در مسجد پر کھڑی ہو کر کہتے ہیں تم کیوں پلٹ گئے؟ تم کیوں پلٹ گئے؟ کیا مانے اس کے؟ اب صدیقہ طاہرہ کے یہ کہنے کے بعد کہ تم کیوں پڑھتے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پڑھتے نہیں ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتے یہ مسلمان ہیں. عصمت کے منافی ہے. شہزادی اگر عصمت قرآن سے، طہارت قرآن سے، امیر المومنین نے آیت تطہیر سے استدلال کر کے مد مقابل کے کفر کو ثابت کیا. کیسے؟ جب مولا کائنات اور خلیفہ اول کی گفتگو ہوئی، مولا کائنات نے سوال کیا کہ اگر فاطمہ کے خلاف کوئی آ کے کوئی مسلمان تیرے پاس گواہی دے کہ فاطمہ نے نعوذ باللہ اسلام کے خلاف کوئی کام انجام دیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا میں جیسے قرآن کے مطابق، جیسے قرآن نے سزا دی ہے، اگر کوئی جرم ہوگا تو ویسے میں سزا دوں گا. تو مولا کائنات نے فرمایا ایسی صورت میں تم کافر ہو جاؤ. سبحان اللہ. میں کیوں کافر ہو جاؤں؟ احتجاج تبریسی سن 600 ہجری کے مجتہدین میں سے ہیں. مجلسی ہم سب جانتے ہیں، صدوق ابن بابے ہم سب جانتے ہیں، سید محمد ابن یعقوب کلینی جو اصول کافی کے مسئلہ، ہماری ساری کتابوں. میں کیوں کافر ہو جاؤں گا یار؟ اس لیے کافر ہو جاؤ گے کہ خدا کی گواہی کو رد کر کے بندے کی گواہی کو تو قبول کرے گا. خدا کی گواہی کو رد کر دینا یہ کفر ہے. تو کیا آئے تطہیر کی مصداق فاطمہ ہے؟ ہاں. تو تطہیر کے کیا معنی؟ جب آئے تطہیر کی آیت ظاہر و باطن ہر طرح کے رزق کو خدا نے ان سے دور کیا. تو جس سے خدا نے رزق کو دور کیا ہے، باطنی رزق کیا ہے؟ نفاق، کفر، شرک، جہالت، حسد، بغض، کینہ، یہ نفسانی نجاست ہے. ظاہری نجاست کیا ہے؟ یہی جو نجاسات جن کو توضیح المسائل میں آپ دیکھتے ہیں باب نجاسات میں، وہ ظاہری نجاسات. تو قرآن رزق کا اطلاق ظاہر و باطن دونوں نجاسات پر ہوتا ہے. جب رزق کو ان سے دور کیا ہے، قرآن خدا گواہی دے رہا ہے کہ فاطمہ صدیقہ ہیں، فاطمہ طاہرہ ہیں، اور خدائی گواہی کے مقابلے میں تو ایک بندے کی گواہی کو قبول کر کے فاطمہ کے خلاف اس گواہ کو قبول کرے گا. مولا کائنات نے اس آیت تطہیر سے خلیفہ اول کے کفر کو ثابت کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. خوشنودی شہادی کونین بلند تر سلوات.
مسئلہ سبحان میرا آپ کا مسئلہ کوئی کسی سے ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. اللہ. آیت اللہ مرتضیٰ عسکری اسلام میں عائشہ کا کردار اسلام میں جو 1600 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اب تک اس کتاب کے منظر عام پر 20 سال ہو گئے. اس کتاب کے منظر عام پر آنے سے لے کر اب تک جامع الازہر کے 45 علماء جامع الازہر کے شیعہ ہوئے ہیں. اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ابھی 4 سال پہلے لندن میں میں چہلم پڑھ رہا تھا، ربر کے اس میں سینٹر میں، نیچے عربی پڑھ رہا تھا، وہ پر میں اردو میں پڑھ رہا تھا. وہ مصری تھا جو شیعہ ہوا تھا اور یہی کتاب پڑھ کے شیعہ ہوا تھا. تو ام المومنین کے ہمیں ان کے ظلم و ستم پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس نے قرآن کو پامال کیا، قرآن کریم کو پامال کیا. حضرت ام سلمہ صلی اللہ علیہ نے خط لکھ کے بھیجا کہ قرآن کے صاف طور سے کہتا ہے وَقَارْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پیغمبر کی بیویوں گھر میں جم کے رہو، گھر سے باہر نہ نکلو. اس قرآن کی سری مخالفت کر کے مدینے سے بصرے تک گئی وسیع پیغمبر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. میدان جنگ میں ازواج پیغمبر کا کیا کام ہے میدان جنگ میں؟ اور وسیع پیغمبر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے گئی. تو یہ جنگ لڑنا امام وقت کے خلاف خروج تو ہے ہی کفر، مگر سری قرآن کریم کی آیت کو پامال کر کے گھر سے نکلنا. حضرت ام سلمہ سلام اللہ وہ بھی تو ازواج پیغمبر میں سے، انہوں نے خط لکھا، خط میں اسی آیت کو لکھا، آیت میں تم سے تقاضا. انہوں نے کیا کیا؟ ایک خط لکھا کوفے والوں کے نام. ان میں سے ایک ساسا ابن سوحان تھے جو امیر المومنین کے شاگرد تھے، خطابت بہت بڑے خطیب تھے. انہیں خط لکھا. ان کے بھائی کو بھی زید ابن سوحان، دونوں بھائی خطابت کرتے تھے، خطابت کی تربیت دی تھی مولا کائنات. انہیں خط لکھ کے کیا کہا؟ ساسا تم اگر نکلنا ہے، یہ خط ہے ماں کی طرف سے اس فرمان بردار بیٹے کے نام جو ساسا ابن سوحان، میں آپ سے ماں کی حیثیت سے تقاضا کرتی ہوں کہ آپ میں بصرے کی طرف آ رہی ہوں، جنگ میں میرا ساتھ دینے کے لیے آئے. اگر آپ نہیں آتے ہیں، انہیں احساس تھا نہیں آئیں گے، اگر آپ نہیں آتے ہیں تو پھر گھر سے باہر نہیں نکلیے. سبحان اللہ. تو ساسا ابن سوحان نے کیا کیا؟ خط لکھا. آپ بھی عجیب ماں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن جو میری ماں سے تقاضا کر رہا وہ میری ماں مجھ سے مانگ رہی ہے. قرآن جو مجھ سے مانگ رہا وہ میری ماں وہ کر رہی ہے. قرآن جو مجھ سے کہہ رہا وہ میری ماں خود کر رہی ہے. قرآن جو میری ماں سے کہہ رہا وہ مجھ سے کرا رہی ہے. یعنی قرآن آپ سے کہہ رہا گھر میں بیٹھیے، مجھے گھر میں بٹھا رہی ہے. قرآن مجھ سے کہہ رہا گھر سے نکلیے، مجھے گھر میں بٹھا رہی ہے. آپ سے کہہ رہا گھر میں بیٹھیے، آپ گھر میدان میں نکل رہی. آپ کیسی ماں ہیں؟ کس طرح کی ماں؟ ساسا نے ایک خط لکھا. اس کے بعد پھر جو تفصیلی گفتگو پھر آئی بصرے میں دونوں کی ملاقات بھی ہوئی. ساسا نے کیا وہ ایک تفصیل. مگر میں آپ سے عرض کروں، امتحان کی منزل پر رشوت، اقتدار، شہرت، پیسے، لالچ، یہ چیزیں ہیں جنہوں نے طول تاریخ میں انسان کو انبیاء کے مقابلے پر لا کے کھڑا کر دیا. آپ سمجھتے کہ فرعون نہیں جانتا موسیٰ کو؟ آپ سمجھتے کہ اب نمرود نہیں سمجھتا؟ تب تو سمجھ جائے کہ اپنی پوری سلطنت کو خرچ کر کے 1 سال تک، روایت یہ ہے کہ 1 سال تک صرف لکڑیاں جمع کرا ابراہیم کو جلانے کے لیے. 1 سال تک. اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے، اتنے شعلے بلند تھے. اس آگ میں ڈالنے کے بعد اب تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس آگ میں ابراہیم کو جلانے کے لیے ڈالا وہی گلزار بنا. اب تو وہ دیکھ رہا، یعنی ایک تخت بنا کے تخت کے اوپر جا کے دیکھ رہا کہ ابراہیم خلیل آگ کے بیچ میں. اب تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم کون ہے. کیا ایمان لے آیا؟ نہیں. کیا نہ جاننے کی وجہ سے اتنا بڑا معجزہ اور اس کے بعد نہ جانے؟ پھر کیا بات تھی؟ مسئلہ کیا تھا؟ نفس، اقتدار، خواہش اقتدار. آپ سمجھتے ہیں صحیح شہداء کو نہیں جانتے تھے؟ کل بھی پرسوں بھی عرض کیا، حضرت نے جو خطبے دیے 9 دن تک مسلسل خطبے دیے، سب سے پہلے یہ فرماتے تھے میں کون ہوں؟
حج پر تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے باب الحوائج نے خطبے میں کیا فرمایا؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں. یہاں سے شروع کیا حضرت نے. میں اس خدا کے لیے تمام تعریف الحمدللہ الذی شرف هذا البیت بقدوم ابیہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس گھر کو خانہ کعبہ کو شرف بخشا انہی کے باپ کی وجہ سے. سبحان اللہ. منصب کی طرف اشارہ کر انہی کا کیسے بقدوم ابیہ. باب الحوائج کا جملہ دیکھیے. حضرت یہ کہہ سکتے تھے بولادت ابی کہ ان کے والد کی ولادت کی وجہ سے شرف بخشا. ولادت کی لفظ استعمال نہیں کیا, اس لفظ کو استعمال نہیں کیا. کیوں؟ ولادت میں عدم کا مفہوم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولادت میں عدم کا مفہوم کیا مطلب؟ نہیں تھے, پیدا ہوئے. قدوم میں یہ مفہوم نہیں. قدوم کی کیا معنی؟ قدم رنجہ کرنا, چلے آنا. کیا الفاظ منتخب ظاہر ہیں. دامن فساد میں پلنے والا, دامن بلاغت میں فساد کو بلاغت کے چشمے کو پی کے پلنے والا وہ ظاہر ہے. بقدوم ہذا شرف هذا البیت بقدوم ابی. انہی کے باپ کے قدم رنجے سے اس گھر کو شرف بخشا. گھر سے ان کو شرف نہیں ملا, ان سے گھر کو شرف ملا. ان سے گھر کو شرف. اور عجیب جملہ یہ یہاں باب الحوائج کی بصیرت کو دیکھیے. عجیب جملہ یہ اس خطبے کی تیسری لائن میں, واللہ اگر حکمت الہی کا تقاضا نہ ہوتا کہ گھر ہلے نہ, اپنی جگہ پر رہے, لطار البیت, یہ گھر پرواز کرتا. پرواز کر کے آ کر امام کے قدموں پر گرتا, مولا آپ کہاں رہے, میں آؤں گا. اس لیے کہ گھر ان کا محتاج ہے, گھر کے محتاج نہیں. اس کے بعد یعنی آخری سطر, مجھے چونکہ قرآن پر گفتگو کرنی, آخری سطر اس خطبے کی کیا؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ, اے کافر و فاسق و فاجر قوم. یہ تو دیکھو حسین کون ہے, کس کے گھر میں آیات تطہیر نازل ہوتی ہے, کہاں نجاست ہے, کہاں آیات کی تلاوت ہوتی ہے, اور کہاں گانے بجتے ہیں, کہاں اعلان طہارت ہے, کہاں اعلان نجاست ہے. یہ تو دیکھو حسین کون ہے. حسین کون جس کے گھر میں آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے. مقابلے میں کون جہاں ڈانس ہوتا ہے, گانے ہوتے ہیں. حسین کون جہاں پاکیزگی کا اعلان ہوتا ہے, وہاں نجاست. یہ تو دیکھو یہاں علم, وہاں جہالت, یہاں ایمان, وہاں کفر, یہاں دین, وہاں بے دینی. یعنی تقابل جو حضرت نے کرا ہے. اور پورے مجمع حاجی, کیا کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہے امیر المومنین کے فرزند آپ چاہتے کیا ہیں؟ کوئی نہیں کہتا. خاموشی, سناٹا. فصاحت و بلاغت کو لطیف انداز میں سن رہے ہیں, لذت بہت چاشنی محسوس کرے, مگر کیا کوئی اٹھ کے دے رہا؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ شہزادی بول رہی ہیں, مجمع خاموش. امیر المومنین بول رہے ہیں, مجمع خاموش. امام حسن مجتبیٰ, کیوں آپ نے صلح کی, کس بنا پر صلح کی؟ اس لیے کہ ساتھ دینے والے نے حضرت قسم کھا رہے کہ خدا کی قسم اگر میرے ساتھ دینے والے ہوتے تو معاویہ کے لیے اقتدار حرام تھا, میں نہیں چھوڑتا. ساتھ دینے والے نہیں تھے. 10,000 کی فوج, سب سے پہلے 10,000 کا دستہ بھیجا. اس دستے کا سربراہ کون تھا؟ عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی تھے, عبیداللہ ابن عباس. چچا بھائی ہیں, عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں. اور یہ فرمایا کہ مجھے ابھی خبر آئے گی تم جب پہنچو گے کہ تم بک گئے. کہا نہیں فرزند رسول, کیسے ممکن ہے, بک جاؤ گے.
وہاں پہنچے 5 لاکھ کی پیشکش ہوئی, 2 لاکھ دستی بھیجے تھے, 2 لاکھ کے لیے کہا تم میرے خیمے میں آ جاؤ, میں دے دوں گا اور ایک بیٹی سے شادی بھی کرا دوں گا. پتہ نہیں اس خبیث کی کتنی بیٹیاں تھیں. چلے گئے, فجر کی نماز چونکہ جنرل کے پیچھے پڑھتے تھے, اٹھے تو پتہ چلا خیمے میں ہے نہیں, اور نہ صرف تنہا گئے, 500 کو لے کے گئے. پھر اس کے بعد بنی کندہ کے ایک شخص کو بھیجا 6000 کا دستہ دے کر. یہ فرمایا مسجد سے ترتیب دے کے بھیج دے. فرمایا مجھے پتا ہے ایسا نہیں کروں گا تو کوفے والوں تم کہو گے حسن نے بزدلی دکھائی, جبکہ میں علی کا فرزند ہوں, پیغمبر کا نواسا. بہت دور ہے ہم سے بزدلی, بہت دور ہے, مگر مجھے پتا ہے تم میرا ساتھ نہیں دو گے, اس لیے کہ تم نے کب بابا کا ساتھ دیا, کہاں تم میرا. اس کو بھیجا, فوج کو لے کے جا کے معاویہ سے ملا, صرف 2 لاکھ پر. تو میرے عزیز مومن کی تعریف کیا ہے یہاں قرآن کریم طول تاریخ میں. اب چونکہ اس پر اب گفتگو کی ضرورت کیوں, گفتگو کی ضرورت یہ کہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں لاشیں گر رہی ہیں, لاشیں ہماری گر رہی ہیں. یہ لاشوں کا ہمارا گرنا, کل بھی شہید ہوا, پرسوں بھی, ہر روز شہید ہو رہے ہیں پاکستان میں, ہر روز شہید ہو رہے ہیں, اور عراق میں تو ہو ہی رہے. یہ قتل و غارت کہاں جا کر ختم ہوگا؟ صرف یوسف زہرا کی آمد پر. امام زمانہ روح اللہ الفدا کی آمد پر جا کے رک جائے گا. اس وقت تک یہ قتل و غارت رہے گا. تو سفیانی جب آئے گا کوفے میں, ابھی بابا زہرا پڑھ کر, سفیانی جب آئے گا تو اعلان کرے گا, شیخ صدوق, کلینی, مفید, مجلسی, شیخ عباس سنی, سید مرتضی, سید رضی, سید ابن طاؤس, علامہ سب شیخ توسی کتاب الغیبہ, یہ سب متفق ہیں. سفیانی جب آئے گا تو کوفے میں اعلان کرے گا, کوئی بھی ایک شیعہ کا سر لے کر آئے مجھ سے 1000 دینار لے لے. ہر شخص شیعہ کے سر کے پیچھے پڑ جائے, شیعوں کو قتل کر. تو جب اس طرح کی امتحان کی منزل آ جائے, انسان درستے کی جنازے اٹھ رہے ہیں, یقین جانیے ہر مشکل میں بھی ایک فلسفہ ہے, ہر سختی میں بھی ان بعد العسر یسرا, ان بعد العسر الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا, ان مع العسر يسرا. تکلیف کے بعد راحت ہے, تکلیف کے بعد راحت ہے, تکلیف کے. آپ دیکھ رہے ہیں درست ہے لاشیں گر رہی ہیں, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اس لاش پر, کل بھی میں نے عرض کیا, اس لاش پر کھڑی ہو کر ماں یہ کہہ دے شہزادی یہ مختصر سی قربانی ہے آپ کی بارگاہ. کوئٹہ 2-3 دن تک روڈ پر لاشیں لے کے بیٹھے رہی پوری قوم. کوئٹہ نہیں پتا آپ کو, اس میں ایک معصوم بچے کی لاش کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, 6-7 مہینے کا تھا, کپڑے میں لپیٹ کے ماں روڈ پر بیٹھی ہوئی تھی. انٹرنیٹ پر دیکھیے, وہ صرف ایک بات کہتی تھی, رباب یہ میرا حقیر سا ہدیہ آپ کی بارگاہ میں علی اصغر کے نام پر. تو ہر شہادت کے پیچھے ایک تربیت ہے. کون جانتا ان ماؤں کی عظمت کو, شہادت نے ہمیں سکھایا. اب قرآن کیا کہتا, قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے احسب الناس, کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے ان یترکوا یقولوا آمنا, مومن ہیں کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے, صرف یہ کہنے سے کیا وہم لا یفتنون, ان کا امتحان نہیں لیا جائے. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ان سے ہم نے کتنا سخت امتحان لیا. جب ہم دیکھتے ہیں محمد ابن ابوبکر گدھے کی کھال میں زندہ جلا دیے جاتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں حجر ابن عدی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, اس طرح سے انگلیوں سے شروع کیا جاتا ہے, اس انگلیوں کو کاٹا, اس انگلی کو, اس انگلی کو, 10 ہاتھوں کی انگلیاں, 10 پیر کی انگلیاں, یہاں تک کاٹتے کاٹتے, اور پھر کوہنی تک, جب بازو کو خنجر سے, اس سے چھرے سے کاٹتے کاٹتے یہاں تک کوہنی تک آ گیا. تو حجر ابن عدی نے کہا اب تو مجھے مہلت دو, جان ابھی تھی, کیا کرو گے, تسلیم ہو جاؤ گے؟ کس کا تسلیم ہو جاؤں گا, صرف اتنی سی مہلت دو.
اچھا وہ پیچھے ہٹا، معاویہ جب پیچھے ہٹا تو چونکہ یہ ہاتھ توڑ نہیں سکتے تھے، توڑ لیے تھے، کوہنیوں کو اوپر کو اٹھایا، کوہنیوں کو بلند کر کے نجب کا روح کر کے کہا السلام علیکہ ایھا الصدیق الاکبر، اے سب سے سچ بولنے والے آقا، آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی، میرا آخری سلام ہو۔ اور اس کے بعد جملہ دیکھیے حجر بن علی کا جملہ، یا امیر المومنین میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں قرآن کیا کہہ رہا؟ یہ امتحان صرف ان کے لیے، صرف میثمۃ عمار کے لیے، صرف عمار یاسر کے لیے، کمیل ابن زیاد کے لیے، تیمہ ابن علی کے لیے۔ حجاج بن یوسف معلوم آ کر قمبر کو قتل کر دے، کمیل ابن زیاد کو لے جا کے ٹانگ دے اور قتل کر دے، سولی پر چڑھا دے، پھر ٹانگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیا ان کے لیے؟ نہیں، یہ بہت یہاں پر قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِ، یہ سوچ لیں کہ ان سے پہلے ہم نے کس طرح کا امتحان ہے۔ پروردگار تو کیوں ایسا کرتا، کیوں امتحان دیتا؟ تو عالم الغیب ہے، تو کیوں امتحان دیتا؟ اگلی منزل ارشاد ہوتا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچ اور جھوٹ کا واضح طور پر کھل کے سامنے تو آ جائے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر بدر و حنین و خندق و خیبر جنگ نہیں ہوتی، کسی نے امیر المومنین سے پوچھا آپ کو خدا نے اتنی طاقت دی ہے، مسجد کوفہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مرد سے کہہ رہے ہیں کہ تو نامحرم میں کیوں کھڑی ہے، تو وہ عورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ زندہ پر اٹھ کے جنازے کی نماز کی نیت سے تکبیر کہتے وہ مردہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب خدا نے آپ کو اتنی خاص طور سے، ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کھوپڑی سے جب حضرت نے گفتگو کی، ایک تو نوشیروان کی کھوپڑی سے جہاں سے مذہب نصیری مذہب نکلا، جب نوشیروان کی کھوپڑی سے حضرت نے گفتگو کی، وہاں سے یہ نصیری مذہب نکلا، اس پر تفصیل سے میں عرض کر چکا۔ اس سے پہلے جب راستے میں جا رہے تھے نمرود کی کھوپڑی ملی، ابراہیم خلیل السلام اللہ علیہ کے زمانے کے اس ظالم میں، جب کھوپڑی کو ہاتھ میں رکھا حضرت نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں بادشاہوں کا بادشاہ تھا، میں ظالموں کا ظالم تھا، میں ستمگروں کا ستمگر تھا یا علی۔ تو اس نے اپنا تعارف کرا، یہ ساری فوج ساتھ جا رہی ہے امیر المومنین کے ساتھ۔ جب ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے علی جو ہے وہ ساحر ہیں، سحرگر ہیں، جادو ہیں۔ دوسرا گروہ جو امامت و ولایت سے آشنا ہے، جو بہت کم ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ولایت ہی کا ولایت ہے، یہ ولایت جب چاہے گفتگو کرے مردوں سے، ہڈی سے، تو یہ مختصر سے ہی مگر آشنا تھے۔ حضرت جب ایک شخص نے آ کے کہا، کوفے میں یہودی تھا، اس نے کہا امیر المومنین مدائن سے میں 50 گدوں کے اوپر گندم لے کر آ رہا تھا۔ ان کی سید ہاشم بحرانی کی کتاب اردو میں ہے، پہلی جلد، 5 جلدیں چھپی ہیں، پہلی جلد تازہ چھپی ہے، یہ پہلی جلد ہے، مدینۃ المعاجز اس کا عربی میں نام ہے، اردو میں اس کا نام معجزات آل محمد رکھا ہے۔ اس کی پہلی جلد 5 جلدیں، اس کی پہلی جلد سے روایت عرض کر رہا ہوں۔ اس نے آ کے کہا یا امیر المومنین آپ کی حکومت میں 50 گدوں پر گندم کا کاروبار کرتا ہوں کوفے میں، میں گندم لے کر آ رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں میرے سامنے چلتے چلتے غائب ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا شاید تم وادی اجنہ سے گزرے ہوئے ہو، تو اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہی کام کرتے ہیں، تو چلو مجھے دکھا دو۔ کوفے والوں کو لے کے گئے اپنے ساتھ، اس مقام پر گئے، اس نے دکھایا یہیں سے میرے گدے غائب۔ حضرت نے آواز دی کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں اسلام میں داخل کیا۔ چونکہ یہ واقعہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک عجیب واقعہ ہے جس کو سید مرتضیٰ نے نوادر المعجزات میں، سید ابن طاووس نے معجزات میں، اور علامہ بحرانی نے مدینۃ المعاجز میں، سید ابن طاووس، شیخ مفید، سب نے دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے علامہ تبریزی نے، حالانکہ وہ معجزات کی کتاب میں الاحتجاج میں اس معجزے پر امیر المومنین نے اس معجزے کے ذریعے خلافت کے بارے میں احتجاج بھی کیا تھا، اور اس احتجاج کو اہل سنت کے 10 علماء کے نام دیے جو قدیم، جیسے ابن قتیبہ ہے الامام والسیاسہ کے مصنف، اور اسی طرح سے اور علماء جو قدیم علماء کے بالکل ان کے نام دیے، ان کی کتابیں دی ہیں، جہاں پر امیر المومنین کی خلافت پر سب سے بڑی دلیل قرار دیا اس معجزے کو۔
کیونکہ جنات سورہ جن اور سورہ فرقان میں جو جنات اسلام لائے ہیں ان کا واقعہ قرآن کریم میں کہ جنات کس طرح سے مسلمان ہوئے، کیسے پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آئے، سورہ فرقان میں اس کی تفصیل ہے. جب ایک جن آیا اس نے سرور کائنات کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ جنات ہم مسلمان ہوئے ہیں، مکہ ہی میں ہم مسلمان ہوئے تھے آپ کی تلاوت سن کے، اور اب ہم دو گروہ، ہماری پوری قوم جنات ظاہر ہے سورہ زاریات کی آیت ہم آپ ہر وقت سنتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورہ زاریات کی آیت ہے، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا سوائے میری عبادت کے. تو شیطان خود جنات میں سے تھا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. تو جنات ان کی عمر بھی لمبی، اور چونکہ یہ جسم بسیط رکھتے ہیں اس بنا پر ہمیں نظر نہیں آتے، ورنہ زندگی میں احکام دین میں سب ہمارے ساتھ، مذہب میں، مکتب میں، عقیدے میں، عبادت میں، سارے پورے نظام زندگی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، پوری طرح ہمارے ساتھ شریک ہے ہر منزل پر. جب آیا اس نے کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ہماری قوم ہمارے گھر جلا دیتی ہے، بالکل یہی جو طالبان کرتی ہے، بالکل یہی گھر جلا دیتی ہے، ہمارا قتل عام کرتی ہے، ہماری مویشی کو لے کے جاتی ہے، ہمارے زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے، یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں. تو ابو ایوب سارے صحابہ، عبد الرحمن ابن عوف، ابو ایوب انصاری، انصار صحابہ سب، انصار و مہاجر سب بیٹھے ہوئے. اس واقعے کو سید مرتضیٰ نے، کلینی نے، مفید نے، ان سب نے، اور پھر بہت بڑے جل قدر علماء جیسے علامہ جوینی فرائض السنتین کے مصنف، اسی طرح کے اہل سنت کے علماء نے، اور اس کو سر فہرست دیا ہے مولانا عبید اللہ مرسری نے، ارج المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب نے سر فہرست دیا حضرت کے اس مولا کائنات کے اس واقعے کو. جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، ہمیں لوٹا جا رہا، ہمیں مارا جا رہا، ہمارے بچوں کو مار رہے، سرور کائنات نے فرمایا ابوبکر تم چلے جاؤ اس کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کہا یا رسول اللہ میں کیسے جا سکتا ہوں، تو نہ جاتا، مسئلہ جنگ کا ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں، مجھے تو ان کی زبان بھی نہیں آتی ہے، وہ عربی بول رہا، وہ کون سی فارسی بول رہا، تو جس قوم میں رہتے اسی قوم کی زبان بولتے ہیں. سرور کائنات فرماتے جاؤ تم اس کے ساتھ، اور اس نے ضمانت دی، میں ضمانت دیتا ہوں کہ سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے گا، بس آ جائے. تو سرور کائنات نے فرمایا عمر سے اچھا تم جاؤ. سبحان اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے بزرگ ہیں یہ نہیں جا رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بخدا اسی طرح سے یہ بزرگ یہ نہیں جا رہے، میں کیسے جا سکتا ہوں. اچھا عثمان تم چلے جاؤ. تو یہ تو خیر جنگ احد میں 3 دن کے بعد آئے تھے، سبحان اللہ، سبحان وہ تو خیر 1 دن کے بعد آ ہی گئے تھے پہاڑی کے اوپر سے. وہ تو عثمان 3 دن کے بعد مدینہ پہنچے تو پیغمبر خدا نے پوچھا تم کہاں گئے تھے، کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا گھوڑا مجھے کہاں لے کے گئے. تو وہ کیا جان، اب ظاہر ہے جب سرور کائنات نے، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، ابو انصاری ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ایک سے ایک صحابہ بیٹھے ہوئے، سرور کائنات ان تینوں کے بعد امیر المومنین سے کہتے ہیں. یہ معجزہ خلافت کی دلیل اس کو کیوں قرار دیا، ان تینوں کے بعد ابو ایوب انصاری سے فرماتے، جابر عبداللہ انصاری سے فرماتے، عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے، اسی طرح سے مہاجرین میں سے حضرت سلمان فارسی سے، عمار یاسر سے، ان میں سے کسی کو حکم دیتے. ان 3 کے بعد سرور کائنات امیر المومنین سے فرماتے یا علی تم چلے جاؤ. اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. ذوالفقار اٹھائی چل دی. تو سلمان پیچھے پیچھے اور ان کے پیچھے ابو ذر. زمین 2 تقسیم ہوئی، زمین کے اندر گئے، مسجد خاتم الانبیاء سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر، جو روایت دی انہوں نے 100 میٹر کے فاصلے پر زمین شق ہوئی، زمین کے اندر گئے. تو سلمان دیکھتے رہ گیا. میرے مومن نے پلٹ کے فرمایا سرور کائنات نے مجھے بھیجا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اطمینان کے ساتھ واپس جاؤ، تم کیوں پریشان. علی کی محبت میں وہ سلمان ظاہر ہے سلمان من اہل البیت، تو روتے ہوئے واپس آئے کہ اب علی کا کیا ہوگا.
ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، سرور کائنات نے فرمایا علی نہیں آئے. عشاء کی نماز پڑھائی، علی نہیں آئے. رات بھر جاگتے رہے، علی نہیں آئے. فجر کی نماز پڑھائی، علی نہیں آئے. دوبارہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، دیکھا وہی زمین شق ہوئی، امیر المومنین ذوالفقار ہاتھ میں لیے، ذوالفقار سے خون ٹپک رہا، اور وہی جن جو حضرت کو لے کے گیا تھا دونوں ساتھ چلے آئے. یا علی سرور کائنات استقبال کے لیے گئے، مولا کائنات کو سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو نکلے. امیر المومنین سے پوچھا یا علی کیوں دیر سے آئے؟ یا رسول اللہ میں جب گیا تو میں نے ان کے سامنے عرب اصول کے مطابق 3 چیزیں پیش کی. اسلام لاؤ، تو کہا ہم ہنسنے لگے، تم اسلام ہمیں اسلام لاتے تو ہم ان کو کیوں در بدر کرتے؟ اگر اسلام نہیں لاتے تو اسلام تمہارا محتاج نہیں، تم اسلام کے محتاج. اگر تم اسلام نہیں لاتے نہیں لا، مگر ان سے تم جنگ کر رہے ہو، ان سے لڑ رہے ہو، ان کو جو قتل و غارت بند کر دو. تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے عزیز و رشتہ دار ہیں، انسان تھوڑی ہیں، یہ بھی تمہارے جن سے جنات ہیں. تم ان سے جنگ نہیں کرو، ان سے صلح کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ. اسلام لاؤ نہیں لاؤ، اسلام تمہارا محتاج نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب تک پلٹ کے ہمارے مذہب میں نہیں آئیں گے ہم ان کو چھوڑیں گے. تو پھر تیسری شرط مان جاؤ. کہا کیا؟ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سب ہنسنے لگے، تم ہم سے جنگ کرنے میں آئے ہو اکیلے، ہمیں اکیلا کائنات کے لیے کافی. میں اکیلا کافی ہوں. سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. 80,000 کو جب میں ذوالفقار کے تیغ کے نیچے کر دیا تو باقی پلٹ کے آئے، پیروں پر گرے. یا علی امان. میں نے کہا ہاں امان دوں گا. اب تو امان صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پر دوں گا. تو سب نے کلمہ پڑھا اور ان کے حقوق بھی واپس کر دیے اور ان کے تمام جو ان سے لوٹا تھا وہ بھی واپس کرایا. سب کو مسلمان اسلام میں داخل کر کے میں اب آیا. اس واقعے کو خلیفہ بلا فصل امیر المومنین پر، چونکہ مخالفین چونکہ مجمع عام میں یہ بنو امیہ نے اس طرح کے ہزاروں واقعات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. بنو امیہ نے جب سرور کائنات، آپ غور کیجئے کہ واقعی کربلا کیوں پیش آیا، کیوں معصوم بچوں کو لے کے میدان میں آئے سیدی شہداء، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا عظیم واقعہ؟ خواتین عصمت کو میدان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کیوں تھی؟ جنگ کے لیے آتے تو خواتین نہیں آتی، بچوں کو نہیں لاتے، سب چھوڑ کے جوانوں کو لے کے آتے. ضرورت تھی ان سب کی شرکت وہاں پر، اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف دین کا انحصار خاتم الانبیاء کے اوپر ہے. اس لیے کہ خاتم الانبیاء، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، جبریل کو نہیں دیکھا، قرآن کے نزول کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جو کچھ دین کے عنوان سے سرور کائنات کی زبان سے نکلا میں نے اس کو دین تسلیم کیا. جو کچھ ہے میرے آپ کے لیے دین خاتم الانبیاء بقول اقبال کے، بقول علامہ اقبال کے جو فارسی میں کہا با مصطفیٰ برسان خیش را کی دین ہما اوست. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دو، اس لیے کہ دین وہی ہے. با مصطفیٰ برسان خیش را کی دین ہما اوست. اگر وہ نہ رسیدی تمام بولا حدیث، اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو دین کے نام سے جو کرو وہ بولا بھی تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. تو دین خاتم الانبیاء. یہی سورہ حشر نے کہا ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو یہ رسول دے اسے لو، جس سے روکے تم وہیں پر رک جاؤ. تو خاتم الانبیاء دین ہے، خاتم الانبیاء دین ہے. تو دین کی دیوار کو گرانے کے لیے انہوں نے سب سے بڑی خباثت یہ کی کہ سرور کونین کو، کہ جس کا نام لے کے اس کا خالق گفتگو نہیں کر رہا، جب بھی گفتگو کرتا تو القاب سے یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار عالمین، مجھے قرآن کی قسم ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے نمائندے ہیں. طٰہٰ، اے میرے پاک و پاکیزہ ہادی. پاک مانے طاہر، پاکیزہ، ہا کے مانے ہادی. اے میرے پاک و پاکیزہ ہادی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے قرآن اس لیے نازل تھوڑی کیا ہے کہ تو اتنی مشقت اٹھا لے. یہ ناز برداری صرف خاتم الانبیاء کی ہے.
930 سال 950 سال پتھر کھا رہے ان کی نازبرداری نہیں ہے. عیسیٰ موسیٰ در بدر ان کی نازبرداری نہیں ہے. یہ خاتم الانبیاء کی نازبرداری کر رہا ہے. وہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل تھوڑی کیا کہ تو اتنی مشقت اٹھا لے. اس خاتم الانبیاء کو کہ کہیں والشمس وضحاہا کہہ دے، وہی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، القاب سے پکارا جیسے ماں اپنے چہیتے بیٹے سے لال میری چاند میرا چاند میرے پھول، اس طرح سے جس طرح سے پکارا، اس انداز سے خدا نے خاتم الانبیاء کو پکارا. کہیں نہیں کہا خاتم الانبیاء کو یا محمد. موسیٰ کے لیے کہا یا موسیٰ. آدم کے لیے کہا سورہ بقرہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم چلا جا تو اور تیری بیوی جنت میں بس لے. آدم کا نام حرف ندا کے ساتھ، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ. پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں ہے. اس پیغمبر کو اتنا گرا دیں کہ فاسق و فاجر و زانی و شرابی بنو میں کے بادشاہوں سے بھی نیچے. تو پھر سرور کائنات نے بھی سجدے میں روک کے جو حسین کو گردن پر سوار کرایا تھا، تو حسین نے بھی وعدہ کیا تھا نانا اس کے بدلے میں آپ کے سر کو بلند کروں گا، میں سر کٹوا کے آپ کے سر کو بلند کروں گا. سرور کون ہے؟ جو عین دین ہے. کس نے دیکھا خدا کو؟ کون دیکھ سکتا؟ کون پہچانتا خدا کو اگر سرور کائنات نے پہچانواتے؟ بتوں میں خدا کو تلاش کرتے ہیں، پانی میں تلاش کرتے ہیں، سورج میں تلاش کرتے ہیں، لکڑی میں تلاش کرتے ہیں، پتھروں میں تلاش کرتے ہیں. تو خاتم الانبیاء ہے، توحید کے دروازے پر لے کے جانے والے. تو سرور کائنات ہی کو گرا دو. اب وہ روایات بخاری کی میں نہیں چاہتا ہوں، آپ سن چکے ہیں. آئیے، مومن اگر سرور کائنات پر صحیح معنوں میں یہ مومن ہوتے نہ تو خاتم الانبیاء کی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرتے، نہ یہ جرات ہوتی. آپ میں ایک مرجع کے پاس آپ چلے جائیے، حالانکہ انہوں نے زندگی میں میری آپ کی طرح ہے، وہ محنت کی ہے، تقویٰ کی راہیں طے کی ہیں، علم کے لیے 80 سال 85 سال 90 سال گزارے ہیں. اپنی ساری زندگی وقف کر کے انہوں نے تقویٰ اور علم کو حاصل کیا اور اس کے بعد ایک مقام تک پہنچے ہیں. نبوت و امامت کسی عہدہ اصولی اور کا نام نہیں ہے، عہدہ اکتسابی کا نام نہیں ہے کہ محنت کر کے حاصل کی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح آل ابراہیم و آل عمران، اس نے عالم الس میں چنا ہے ان کو، درست انوار سے ان کو خلق کیا. تو ایسی صورت کل اور پرسوں میں نے عرض کیا کہ ابراہیم خلیل کہتے ہیں پروردگار، سارا کہتی ہیں اب جب کہ میں بڈھی ہو گئی اور میرا شوہر بڈھا ہو گیا، اب آپ فرشتے اب تم بشارت دے رہو مجھے اسحاق کی. تو فرشتے نے کیا کہا؟ تمہاری جوانی اور بڑھاپے سے کیا واسطہ ہے؟ آنے والا نطفے سے توڑ ہی آ رہا، وہ کلمت اللہ ہے. مریم نے کہا مجھ سے ولم یمسسنی بشر، کسی بشر میں چھوا بھی نہیں ہے. اے ملک تو کون ہے جو مجھے بیٹے کی بشارت دے رہا ہے؟ یہی کہا مریم اس کا بشر سے کیا واسطہ چھونے اور نہ چھونے سے؟ آنے والا کلمت اللہ ہے، یہ نطفے سے نہیں ہے، کلمت اللہ ہے. زکریا بڑھاپے تک ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور جب بڈھے ہو گئے عجیب دیکھیے، یعنی عجب دیکھیے سورہ ہود، سورہ مریم کی آیت، حضرت زکریا کا واقعہ سورہ مریم میں. حضرت زکریا جب بشارت دی یحییٰ کی تو کہتے ہیں اب تڑپ تڑپ کے روتا رہا، دعا مانگتا رہا. اب جب مانگ رہا تھا، جب میری ضرورت تھی نہیں دیا. اب بڑھاپے میں اور بیوی بانچ ہے، میں بڈھا ہو گیا ہوں. تو کیا کہا فرشتے نے؟ زکریا اس کا بڑھاپا اور جوانی سے کیا واسطہ؟ یحییٰ جو آ رہا وہ عام بیٹا نہیں ہے، نبی آ رہا. نبی نطفے سے آتا تو جوانی کی شرط ہوتی، یہ تو کلمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمے کے لیے نطفے سے کیا واسطہ؟ تو اب میں عرض کروں
جب یہ انبیاء الہی کلمہ ہیں تو آپ جانتے ہیں یہ خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھ کے کلمہ ہو گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ مبارکہ آل عمران کے آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ إِلَى آخر، ان کا کلمہ پڑھ کے یہ کلمے میں تبدیل ہوئے ہیں. خود خاتم الانبیاء، ان کی عظمت، ان کی جلالت، اس عظیم ہستی کو جب نیچے لے کر آئے تو کس کی ذمہ داری ہے میدان میں آج؟ اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے کہ جب دین مجروح ہوا تو اس نے چار عالم میں، تمام عالم میں نگاہ دوڑائی. ہے کوئی جو بنوئے نے میرے جسم کو تار تار کیا ہے کوئی جو میرے جسم کو خون تازہ دے؟ عربی شاعر وہ شاعر ہے، جب اس نے دیکھا کوئی دروازہ نہیں ہے سوائے در حسین کے، آ کے حسین کے دروازے پر دستک دی تو سید الشہداء نے یہ جواب میں یہ شعر، یہ آقا امام حسین کا شعر ہے، ان کان دین محمد لم یستقم، اگر میرے نانا کا دین نہیں ٹکتا ہے الا بقتلی، ضروری ہے میرا قتل ہونا، تو پھر ویا سیوف خدیلی، تلواروں حسین کا سر حاضر ہے، آ جاؤ حسین کا سر حاضر ہے. تو اب بس میں چونکہ سورہ مبارکہ عنکبوت پر گفتگو کر رہا تھا، مجھے معاف کیجیے گا کہ میں ظاہر مصائب کی شبیں ہیں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں ہماری عجیب بدقسمتی ہے، جب تک عباس بھی ہیں حسین بھی ہیں تو مجمع مومنین کا مجمع بھی ہے، وہ خوب روتے ہیں. جب علی اور فاطمہ کی بیٹیاں مسافرت میں ہیں تو اس وقت مومنین گھروں میں روتے ہیں. ہماری عجیب حالت ہے. رونے کے دن یہ دن، فریاد کے دن یہ دن، تڑپنے کے دن یہی دن. یکم محرم سے 9 محرم تک درست ہے کہ دشمنوں کے نردے میں ہے، مگر کیا فکر ہے جس بہن کا بھائی عباس باہر کھڑا، کیا فکر ہے ام لیلا کو جب علی اکبر سامنے ہے. مگر احباب اعزاء، میں درست ہے کہ معصوم بچوں کے سلسلے میں ایک سے ایک ایسی روایات ملتی ہیں کہ ان روایات کا بیان کرنا مومنین کے لیے شاید برداشت نہ کر سکے. یقین جانیے حضرت علی اصغر کا پورا واقعہ جیسے ہے ویسے بیان کرنا شاید کسی ماں کی ہمت نہ ہو برداشت کرنا، شاید کسی کے بس میں نہ ہو برداشت کرنا. آپ عمل عاشور جب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے بڑھتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب آقا علی اصغر کو لینے کے لیے آئے تو سید الشہداء نے جس وقت آخری صدا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو اس حسین غریب کی مدد کرے، تو اہل حرم سے رونے گریہ کی صدا بلند ہوئی. جب گریہ کی صدا بلند ہوئی تو آقا حسین پلٹ کے آئے خیمے کی طرف، آواز دی، بہن میں نے نہیں کہا تھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں آپ آوازیں نہیں آنی چاہیے اہل حرم سے. شہزادی نے آواز دی، ہاں حسین میں کیا کروں، جب آپ نے صدا استغاثہ کو بلند کیا ہے میں کیا کر سکتی ہوں. آپ کے صدا استغاثہ نے معصوم کو گہوانے سے گرایا، معصوم تڑپ کے گرا ہے امام وقت کی صدا سن کر، میں کیا کروں میرے حسین. تو اب سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے اس میرے معصوم کو دو، شاید اس پر رحم کریں. تو شیخ عباس نے لکھا ذوالجناح پر نہیں گئے، وہ بہت بڑے اونٹ پر حضرت سوار ہوئے، سوار ہو کر آقا علی اصغر کو عبا کے نیچے، عبا کے اندر دائیں ہاتھ رکھا، نہ نیزہ ہے ہاتھ میں، نہ تلوار میں ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف عبا کے نیچے معصوم کو لے کر اونٹ پر، گھوڑے پر بھی سوار نہیں، اونٹ پر سوار ہو کر جب چلے میدان کے بیچ میں، جب اس واقعے کو
حمید ابن مسلم نے مختار کے سامنے بیان کیا ہے. تو ابراہیم ابن مالک اشتر کہتا ہے کہ مختار 2 دفعہ زمین پر تڑپ کے گرا. ہائے حسین، وہ وقت آیا آب کوثر کے مالک، وہ وقت آیا کہ میدان میں بچے کو لے کر آئے اور آپ پانی مانگ کے دشمنوں سے. جب اس معصوم کو لے کر آئے ہیں تو درست باب الحوائج کی جنازہ اقدس پر آقا حسین نے کمر تھام لی. الان انکسر ظہری عباس، میری کمر ٹوٹ گئی. آقا علی اکبر کو رخصت کرتے پیچھے کمر پر ہاتھ رکھ کے چلنے لگے. آقا علی اکبر رک گئے، رک کر پلٹ کے دیکھا بابا آ رہے ہیں. کہا بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ سے اجازت لے کے تو آیا تھا بابا، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ تو سید الشہداء نے فرمایا کاش میرے لال تمہارا بھی ایسا جوان لال ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا ہے جوان بیٹے کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. تو کہا بابا مجھے اجازت دے دے بابا. بابا صبر کر لے. آقا حسین نے صبر کر لیا، مگر کسی منزل پر حسین کے قدموں میں یہ حالت نہیں تھی جو اس معصوم کی لاش پر پیش آئی ہے. معصوم کی جب معصوم کو لے کے چلے ہیں تو آقا حسین نے 2 کام. ایک تو شیعوں کو یاد کیا، یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش عاشور کے دن ہوتے اور تم دیکھتے میں کیف استسقی لطفلی فابوا ان یسقونی، میں کیسے اپنے لال کو ہاتھوں پر لے کے دشمنوں سے پانی طلب کرتا، تم دیکھ لیتے. اور جب بھی تم ٹھنڈا پانی پی لو تو میرے اس لال کی پیاس کو یاد کرنا، میرے اس لال کی پیاس کو یاد رکھ کرنا. بس پوری شہادت آپ سن چکے ہیں. 2 جملے اس کے بعد التماس سے دعا. جب ننھی سی لاش کو خیمے کے دروازے پر لے کر آئے ہیں تو راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابو بکر جو خود سید الشہداء کی طرف سے لکھنے کے لیے تھا، کہتا میں نے آقا کو دیکھا ننھی سی لاش کو لے کر آئے خیمے کے دروازے پر، ایک دفعہ آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے. 7 دفعہ حسین آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے. کیوں؟ یہ سوچ کر کہ رباب سے تو یہ کہہ کے لے گیا تھا شاید پانی مل جائے، میں اس معصوم کو کیسے ماں کے حوالے کروں، میں کس طرح سے ماں کے حوالے کروں. یہ روایت بتاتی ہے کہ خیمے کے دروازے پر ننھی سی قبر کھودی اور معصوم کو وہیں پر سپرد خاک کیا. سید الشہداء چلے گئے، مگر ارباب رضا اس روایت کی بنیاد پر رباب منتظر ہے کہ شاید علی اصغر آ جائے، شاید میرا علی اصغر آ جائے. آقا حسین کی شہادت ہوئی، قیامت خیز منظر سامنے آیا، مگر جب نیم شب کو آدھی شب کو گپ اندھیرے میں دیکھا کوئی خاتون نہر علقمہ کی طرف سے آ رہی ہے. شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ کہا میں ہور کی بیوی ہوں. ہور کی بیوی تم کیوں آئی ہو؟ شہزادی میں پانی لے کر آئی ہوں. جب بچوں نے اور شہزادی نے سنا پانی کا نام تو کہتا ہے حمید ابن مسلم کسی نے میں نے نہیں دیکھا کسی نے پانی طلب کیا ہو، مگر ایک خاتون اٹھی، اٹھ کے شہزادی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی مجھے اجازت ہے. تو شہزادی نے پوچھا بابی کیا آپ پانی پیئیں گے؟ نہیں شہزادی میں کیا پیوں گی علی اصغر کے بعد، صرف مجھے اجازت دے دے. ہاں بابی اجازت ہے. ہور کی بیوی کے ہاتھ سے پانی لیا، میدان کی طرف چلی اور گپت اندھیرا. جب رباب میدان کی طرف چلی تو شہزادی زینب نے دامن کو پکڑ لیا. کہا بابی کہاں جا رہے؟ کہا شہزادی پانی ملا ہے. کہا ہاں پانی ملا، مگر بابی کہاں جا رہے؟ شہزادی میدان میں جا کے آواز دوں گی علی اصغر میرے لال ماں کو پانی ملا ہے، آواز تو میرے لال کہاں ہو، آواز دو. ماتم حسین